کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے خوابوں خواہشوں کو پورا کرتے کرتے ہمارے والدین اپنے کون کون سے خواب اور خواہشیں فراموش کر دیتے ہیں؟ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو اپنی حیات میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہوا. کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمیشہ سے کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ آن دا جاب ٹریننگ ہے. ہم پیچھے سے ٹرین ہو کے تو نہیں آئے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اپنے بچوں کو ضرور بتائیں جب آپ روتے ہیں، جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، جب آپ کو آفس میں تکلیف ہوتی ہے، ان سے شیئر کریں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بچہ گھر سے نکالتا ہے تو آپ اس گھر میں واپس کیسے آ سکتے ہیں. سنا ہے آپ انعام کی رقم لائیے. سب کچھ لائیں. یہ تو پتیشی ان ہے. آپ انعام کی رقم دے دیں، میں خود علاج کرا لوں گی اس کا. میں بتا رہی ہوں اس لڑکی سے فاصلے میں رہنا. آئے ہائے، اب اندھے کو فاصلے کا کیا پتا. قبول کیجئے. کچھ شرم کرو چاچا جی، میں جوان بیٹے کی ماں ہوں. دیکھو تم کہاں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. چنگے پلے منڈے کو تم نے انا کر دیا. اب آپ میری آنکھوں سے دیکھیں گے. لعنت ہے ایسی آنکھوں پر. زندگی جا چھوڑ دے پیچھا میرا. لڈو میں ہڈی. اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں کو جانے کے لیے، اپنی مساجد کو جانے کے لیے اور دیگر عبادت کے مقامات کو جانے کے لیے. آپ کسی بھی دین، مذہب، ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، کار ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. انقرہ میں رجب طیب اردوان کی حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر اور ان کی اہلیہ کے درمیان خوشگوار انداز میں گفتگو. پاکستانی عوام آپ کے انتخاب پر بہت خوش ہیں. آپ کے لیے آموں کا تحفہ لایا ہوں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. صدر اردوان نے تقریب میں آمد اور نیک تمناؤں کے اظہار پر شہباز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی تقریب حلف برداری کے موقع پر مختلف ممالک کے قائدین سے ملاقات. عالمی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم کا علاقائی تعاون، خطے میں مربوط روابط اور مختلف شعبوں میں تعاون کی رفتار تیز کرنے پر زور. گزشتہ روز ترکیہ کے بڑے کاروباری گروپوں کے سربراہان کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئیں. ملاقاتوں میں زراعت، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تعمیرات کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور تجارت کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ.
رجب طیب اردوان نے تیسری مدت کے لیے ترکیہ کے صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. حلبرداری کی تقریب میں انقرہ میں گرینڈ نیشنل اسمبلی میں ہوئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سمیت 78 کے ممالک کے سربراہان اور مندوبین کی تقریب میں شرکت. صدر اردوان کی جانب سے نئی کابینہ کا اعلان. پاک فوج اور عوام کو آپس میں لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے. اس سازش کے اہم کرداروں کو بے نقاب ہونے کے ساتھ سزائیں بھی ملنی چاہیے. جن لوگوں نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ان کے مقدمات یقیناً آرمی ایکٹ کے تحت چلنے چاہیے. اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی جوہر آباد میں میڈیا سے گفتگو. پرویز الہی ایک بار پھر گرفتار. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے کیس میں گرفتار کیا ہے. پرویز الہی نے گریڈ 17 کی 12 غیر قانونی بھرتیاں کی. فیل شدہ امیدواروں کے ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا. ترجمان اینٹی کرپشن. نو مئی کو جناح ہاؤس لاہور پر دھاوا بولنے والوں میں سے ایک حملہ آور نوجوان شیرپسند کے ہوش ربا انکشافات. شیرپسند رئیس احمد کا تعلق ضلع شانگلہ سے ہے. توڑ پھوڑ اور شرنگیزی میں شامل مجرم کو قانون کی تحویل میں لے لیا گیا. کیوں نہ پھر آسمان لہو روئے. شہدائے پاک فوج کے والدین کا جناح ہاؤس لاہور اور دیگر فوجی تنصیبات کے جلاؤ گھراؤ کی شدید مذمت. دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ انہوں نے اتنی جرت کی کہ ہماری اس خوبصورت یادگار کو جلا ڈالا. شہدائے پاک فوج کے لواحقین کا اظہار افسوس. انجمن تاجران لاہور کا شہدائے وطن اور افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ. 9 مئی کو ہمارے گھر میں جو اشتعال انگیز واقعہ ہوا اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. انجمن تاجران کے وفد کی گفتگو. پی ٹی آئی کے مزید 2 رہنما پارٹی کو خیر آباد کہے گئے. پارٹی چھوڑنے والوں میں سابق ممبران پنجاب اسمبلی عائشہ اقبال اور اسلم خان کھٹر شامل. پی ٹی آئی نے اداروں پر بے بنیاد الزامات لگائے. پرتشدد واقعات میں قومی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. خون خرابے کی سیاست پسند نہیں. پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی گفتگو. ایشیا پیسیفک میں نیٹو طرز پر فوجی اتحاد سے خطہ تنازعات کے بھنور میں آ جائے گا. چین کا انتباہ. آج کے ایشیا پیسیفک کو کھلے اور جامع تعاون کی ضرورت ہے. اسے چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے. چینی وزیر دفاع لی شانگ فو کا سنگاپور میں ایشیا کے سیکیورٹی اجلاس سے خطاب. عوام کی سہولت کے لیے نادرا کا ایک اور اہم اقدام. آنکھوں کے ذریعے بایو میٹرک تصدیق کا نیا نظام آئرس متعارف کرا دیا گیا. اس ٹیکنالوجی کا ملک بھر میں نادرا کے 700 سے زائد مراکز پر متعارف کرایا جائے گا. جدید ترین ٹیکنالوجی کی بدولت ہر شہری کی شناخت اب انتہائی محفوظ ہو گئی ہے. چیئرمین نادرا طارق ملک. فیفا ویمنز ورلڈ کپ کے آغاز میں 49 دن باقی. آکلینڈ نیوزی لینڈ میں ٹرافی کی رونمائی. خواتین فٹ بال ورلڈ کپ 20 جولائی سے 20 اگست تک کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا ایونٹ کے مشترکہ میزبان ہوں گی. میگا ایونٹ میں 32 ممالک کی ٹیمیں شرکت کریں گی. ویمنز چیمپئنز لیگ. اسپینش کلب بارسلونا نے 3 سالوں میں دوسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا. فائنل میں بارسلونا نے جرمن فٹ بال کلب وولفسبرگ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی. پارٹنر ٹیم کی جانب سے پیٹریشیا گورجارو نے 2 گول سکور کیے. اور فارمولا 1 چیمپئن شپ سیزن کی 7ویں ریس اسپینش گراں پری. نیدرلینڈ کے میکس ورسٹاپن پول پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب. اسپین کے کارلوس سینیز دوسرے. برطانیہ کے لانڈو نورس تیسرے نمبر پر. لیڈرز بورڈ پر میکس ورسٹاپن کے نزدیک ترین حریف میکسیکو کے سرجیو پیریز پر 29 پوائنٹس کی برتری حاصل. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں خوش آمدید. ہیڈ لائنز آپ نے جان لیں. باخبر رہیے، دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ اللہم صلی علی السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں سماج اور میں ہوں منیبہ مزاری۔ امید ہے آپ سب جہاں ہیں خیریت سے ہیں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ جون کے مہینے میں پوری دنیا میں والدین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، گلوبل پیرنٹس ڈے۔ ایک ایسا دن کہ والدین کے ساتھ بچے اپنا وقت گزارتے ہیں جسٹ ٹو میک دم فیل اے بٹ اسپیشل۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ آج سماج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی بڑے باکمال والدین سے ملاقات کرائیں اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کریں جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ان والدین کے ساتھ یہ معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے۔ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ والدین کا اولاد سے محبت کرنا ایک بے لوث رشتہ ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتے ہیں، لیکن بحیثیت اولاد کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے خوابوں خواہشوں کو پورا کرتے کرتے ہمارے والدین اپنی کون کون سے خواب اور خواہشیں فراموش کر دیتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں، تب کہیں جا کے ایک اچھی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں۔ پیرنٹ ہوڈ کے چیلنجز کیا ہیں، یہ تمام باتیں ہوں گی اس پروگرام میں۔ آج ہمارے ساتھ رہیے گا، میری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ والدین کا عالمی دن ہر سال جون کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد والدین کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ بلا شبہ ماں باپ قدرت کی عظیم نعمت ہیں۔ وہ بچے کو پیدائش سے لے کر اس کی تعلیم و تربیت اور معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل بنانے تک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کی ہر قدم پر رہنمائی کرتے ہیں، اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچاتے ہیں، گویا اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں افضل اور اشرف مخلوق انسان کو بنایا ہے۔
ہمارا وجود والدین کے وجود سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ہے۔ اولاد کے لیے والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ شریعت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ روز قیامت انسان انہی رشتوں سے پکارا جائے گا۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو اس چیز کی ترغیب و تربیت دینی ہوگی کہ حقیقی رشتہ اور حقیقی محبت و عزت والدین کی محبت ہے۔ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی اور آج ہم ملیں گے بہت ہی باکمال پیرنٹ سے. ایز آئی آلریڈی سیڈ بہت زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ خواجہ نے. یو آر اے رائٹر, یوگا ٹیچر, ہولسٹک ہیلر اینڈ این امیزنگلی اسٹرانگ مدر. Then we have Tasadduq Gilani Sahab with us, one of my most favorite guests. آپ motivational speaker ہیں. You are an engineer by profession and a life coach. And last but not least ہمیں join کیا ہے مرزا فیاض احمد صاحب نے. You are vice president of an old home here in Pakistan. A very warm welcome to all of you. عائشہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. How's been the journey? ہم سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں والدین کی عظمت کو, ہمت کو, جرت کو. How difficult it is to be a single mother آج کے دور میں. سب کے لیے ہی آئی تھنک ایک یہ ٹف جرنی ہوتا ہے, ایز اے پیرنٹ بھی اور ایز اے چائلڈ بھی, کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمیشہ سے کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ آن دا جاب ٹریننگ ہے. ہم پیچھے سے ٹرین ہو کے تو نہیں آئے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اب جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور روز آپ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں نے اس سچویشن کو ایسے ڈیل کرنا تھا, مجھے یہاں پر ایز اے پیرنٹ ایسے بیہیو کرنا چاہیے تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں اس میں محبت کا ہونا ایک تو ہوتی ہی ہے, ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ نیچرل ایک نیچر نے ہمیں دی ہے, لیکن اپنے بچوں کو اس محبت کو ایکسپریس کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایکسپریس کریں اور بچے بھی ایکسپریس کریں, محبت کو ایک دوسرے کا شیئر بھی کریں, ایکسپریس کیا جائے اور اس گیپ کو کم کیا جائے. اور آئی تھنک یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے جو مجھے فیل ہوتی ہے کہ اس پہ اور ابھی ہمیں ایز اے سوسائٹی کام کرنا چاہیے, ایز اے پیرنٹ بھی کرنا چاہیے. گیلانی صاحب, مدرس کا بچوں کے ساتھ پھر ایک کنیکشن, ایک لونگ بانڈ ہوتا ہے, ایکسپریسو بانڈ ہوتا ہے, والد کا نہیں ہوتا. یو بینگ اے فادر بتائیے, آر یو اے ویری ایکسپریسو فادر یا آپ بھی وہی ہیں جو دل میں محبت کو گھوٹ کے رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بس سمجھ جائیں دیٹ ہاؤ مچ یو لو دیم؟ اچھا, یہ واقعی ایک ٹریڈیشنلی ہماری, چونکہ ہماری تربیت بھی کسی نے کی, ہمارے والدین کی بھی کسی نے کی, اس تربیت میں ایک مسلسل ایک چیز مرد کے لیے ہوتی ہے کہ آپ بہت اسٹرانگ ہو, آپ نے رونا نہیں ہے, آپ نے بہت ساری چیزوں کو پی جانا ہے, ہمت برداشت. تو یہ ایک نیچرل فینومینا آ جاتا ہے. لیکن جب میں اپنے والد کو دیکھتا تھا, میں تو جیسے ابھی انہوں نے بات کی, اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, آئیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ والدین بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن پوائنٹ آتا ہے کہ اس کا اظہار کیسے ہے, یہ ایک فینومینا ہے. تو میں نے جب اپنے والد کو میں دیکھتا تھا تو وہ ظاہر ہے, مجھے یاد ہے جب کسی میری ایسی تقریب میں آتے تھے جس میں میں اسپیچ کر رہا ہوتا تھا اسٹوڈنٹ ٹائم میں, تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور میں ان کو دیکھتا نہیں تھا کہ یہ میں نا وہ ہو جاؤں گا, ڈسٹریکٹ ہو جاؤں گا. تو وہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ یار یہ بندہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے, لیکن اس نے کبھی مجھے ہگ نہیں کیا, اس نے مجھے کس نہیں کیا. تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ کچھ مطلب مجھے سمجھ تو نہیں آتی تھی, بچہ تھا. لیکن جب میں بڑا ہوتا گیا اور جب وین یو آر اے پیرنٹ, پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں, آپ کو اظہار کرنا چاہیے. تو میں اظہار کرتا ہوں, مطلب بچوں کو حق بھی کرتا ہوں, کس بھی کرتا ہوں. لیکن اس میں ایک فینومینا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اب ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے اور اللہ تعالیٰ نے شاید انسان کو بنایا بھی ایسا ہے کہ جب آپ اظہار کرتے ہیں تو آگے سے بچہ تھوڑا سا مطلب اس طرح سے جب وہ جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے نا, اس کے اندر ایک جھجک آتی رہتی ہے. تو وہ بھی ایک عجیب سا فینومینا ہے, تو آپ کو اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. تو لائف از آل اباؤٹ چیلنجز اینڈ اٹس آل اباؤٹ لرننگ. اٹس آل اباؤٹ, جس طرح عائشہ نے کہا کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ ایز اے پیرنٹ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. گیلانی صاحب, اور آج بھی ہم دیکھیں, آج ہم بیٹھ کے جب ایک انفارمیشن کا دور ہے, ہر چیز اویلیبل ہے, آج بھی ہم یہ بہت سارے سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں کہ ایسے مومنٹ میں کب کیا کیا جائے, یہ ہو جائے تو کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے. تو یہ ایک ہوتا ہی ہے کہ جب آپ بچے تھے, آپ کے پیرنٹس ڈفرینٹ تھے, تو ایک جنریشن گیپ تھا. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ جو نئی جنریشن ہے نا,
اس کو ایک اپ گریڈڈ ماڈل کے طور پہ Absolutely. ورژن کے طور پہ لے کے آتے ہیں. جیسے کمپیوٹرز کے فونس کے ڈفرینٹ ورژنز آتے ہیں, اسی طرح ہم ان سے زیادہ اپ گریڈڈ اللہ نے پیدا کیا اور ہمارے بچے ہم سے زیادہ اپ گریڈڈ. تو وہ ایک گیپ اور وہ چیز رہتی ہے. اچھا اب گیپ تھوڑا سا زیادہ اس لیے ہو گیا کہ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے اس نے انفارمیشن بہت دے دی, تو اب آپ کا بچہ آپ سے بہت آگے ہے اور آپ کا بچہ یہ جانتا ہے کہ آپ نہیں جانتے جتنا وہ جانتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس چیز کو یہ ہمیشہ رہے گا اور یہ آگے بڑھتے اور بڑھے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کے ساتھ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ اور الائن کرتے رہنا ہے, اور بچوں کو بھی کوشش کرنی ہے کہ ان کو بالکل کمفرٹ زون میں بھی نہ رکھا جائے کہ وہ کچھ نہ کرنے کے قابل ہوں, اور ایسا بھی نہ ہو کہ اتنے چیلنجز دے دیے جائیں کہ وہ خدا نخواستہ ہراسڈ فیل ہوں کریں. تو یہ ایک بیلنس ہے جو ہر پیرنٹ اپنی سمجھ اور اپنی شعور کے مطابق کر رہا ہے. تو اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور غلطی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا, جو فنڈامنٹلز ہیں وہ محبت ہے, وہ ریلیشن شپ ہے, وہ ایک تعلق ہے, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اور بچوں نے والدین کے ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک جو کور ہے نا, یہ تو اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہاں اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو غلطیوں کا مارجن دینا ہے اور کہنا خیر ایموشنز میں یہ ہو گیا, اس لمحے میں یہ ہو گیا, اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ اس کو معاف کرتے چلے جانا. یعنی صاحب اس پر ہم ضرور آئیں گے کہ بڑوں کے لیے, والدین کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا اور بچوں سے اپولوجائز کرنا کتنی ہمت اور طاقت کی ضرورت ہے, اس پر ہم آئیں گے. فیاض صاحب ایک طرف تو ہم بات کریں والدین کی زندگی کیسی گزرتی ہے, انہیں کیسے بہتر والدین بننا ہے, ایک طرف آپ دن رات ان والدین کے ساتھ ہیں ایک اولڈ ہوم میں جن کے اپنے ہی بچے انہیں چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ وجوہات کیا ہوتی ہیں, مجھے نہیں لگتا کوئی بھی وجہ اتنی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے والدین کو اکیلا چھوڑ دیں. کتنا مشکل کام ہے جو آپ کر رہے ہیں ایموشنلی. اچھا, یہ جو بوڑھے لوگ ہیں, جو والدین ہیں, سب سے بڑا کرب, تکلیف اور درد کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ ہمارے پاس سینٹر میں ہوتے ہیں. ہمارے لیے وہ لمحہ, وہ پل اور وہ جو کیفیت ہوتی ہے, تب ہمارے الفاظ سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جب ہم اس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں, آ کے بڑی گاڑی سے اترے گا, ویل ایجوکیٹڈ ہوگا, سوٹڈ بوٹڈ ہوگا, وسائل بھی دستیاب ہیں, ہر چیز موجود ہے, لیکن باپ کو یہاں چھوڑ رہا ہے, ماں کو یہاں چھوڑ رہا ہے, وسائل ہونے کے باوجود بھی. تو یہ تو بدبختی ہے سب سے پہلے تو اولاد کے لیے. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اوف نہ کہو, اوف نہ کہو. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین, دعا مانگنے والے جبریل علیہ السلام, کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو اپنی حیات میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہوا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے پاس جو والدین آتے ہیں, ہر والد کی, ہر ماں کی دکھ درد والی کہانی ہے, سسکیوں والی کہانی ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ بیٹھ نہیں سکتے. انہوں نے اپنی عمریں بسر کی, اپنی عمریں گزاری, قربانیاں دی زندگی میں, خود بھوکے رہے, کھانا نہیں کھایا, اچھے کپڑے نہیں پہنے, اپنے آپ کو سوٹڈ بوٹڈ نہیں کیا. کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. اور آج اولاد ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر جاتی ہے. اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ تکلیفیں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, دکھ ہوتی ہیں, ماں پھر بھی اپنی اولاد کو بدعا نہیں دیتی. یہ بہت بڑا یہ کریڈٹ جاتا ہے اولاد کو کہ ماں پھر بھی بدعا نہیں دے رہی. کبھی ایسا ہوا فیاض صاحب کہ بچوں نے ریپینٹ کیا ہو, انہیں ریئلائز ہو گیا ہو کہ ہم نے والدین کو بڑھاپے میں چھوڑا, 1 سال بعد 2 سال بعد انہیں شرم آ گئی ہو, احساس ہو گیا ہو, اور وہ واپس آئے ہوں, معافی مانگ کر اپنے والدین کو لے جائیں گھر؟ کوئی شاذ و نادر 2 یا 4 کیس ایسے ہوتے ہوں گے. بچوں نے ڈگریاں لیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوئے, کوئی UK بیٹھا ہے, کوئی کینیڈا بیٹھا ہے, کوئی امریکہ بیٹھا ہے, ماں باپ کی فکر ہی نہیں, اپنے بیوی بچے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ مکافات عمل بھی ہے, یہ گزریں گے. ہم نے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر گئے, آنے والے وقتوں میں وہ خود اولڈ ایج ہوم میں آئے. آپ نے وہ بڑی مشہور مثال سنی ہوگی کہ باپ کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تو وہ سمندر میں پھینکنے کے لیے جا رہا تھا, تو باپ نے کہا بیٹا تھوڑا سا مجھے آگے کر کے پھینکو. بیٹے نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہاں پر تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا, اللہ اکبر, مجھے تھوڑا آگے پھینکو.
تو یہ ایک بہت بڑا مکافات عمل ہے، اس سے انسان گزرتا ہے. اب بھی وقت ہے، سمجھ جائیں، اب بھی وقت ہے، سمجھ جائیں. جن کے والدین ہمارے پاس ہیں یا جتنے بھی اولڈ ایج ہومز میں جن کے والدین، برداشت نہیں ہوتا. ان کی مائیں روتی ہیں، تڑپتی ہیں، ان کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں رات کو 2-2 4-4 بجے اٹھ کر اللہ سے رو رو کے سجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہم سے اتنی ان کو ہمت، استقامت، توفیق اور جذبہ دے کہ ہم سے ملنے کے ہی آ جائیں، ایٹ لیسٹ ملنے آ جائیں. ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں ان کی مدرس. گیلانی صاحب، کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے؟ کوئی بھی والدین تربیت میں بچوں کے یہ ایلیمنٹ تو نہیں لاتے کہ احساس نہ ہو کہ ہم ہی جب بوڑھے ہوں تو ہماری اولاد ہم سے متنفر ہو جائے. کمی کہاں رہ جاتی ہے کہ ایسی بے حس اولاد بڑی ہو جاتی ہے؟ اچھا، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ون وے ٹریفک ہے. جیسے والدین بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی طرح اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانیاں بھی رکھی ہیں. ہماری آنکھیں تو آگے لگی ہیں نا، پیچھے نہیں لگی. وی لک فارورڈ. تو ایک تو یہ ہے کہ بچے نے ہمیشہ آگے ہی چلنا ہے، ہمیں والدین کو یہ سمجھنا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں نا والدین، بچوں کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں، اپنی اکانومی کو سنوارنے میں، کہ اس وقت بچوں کو شاید جو توجہ، جو وقت چاہیے ہوتا ہے وہ ہم نہیں دے پاتے. یا جو ایموشنل کنیکشن بلڈ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں جو ہو تعلق پاتا. بنانا ہے وہ نہیں. اب تعلق تو ہے، ایک خزانہ ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں، لیکن اس کے اندر کمیونیکیشن نہیں ہو رہی. تو گیپ، کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا، وہ پیرنٹس کی طرف سے بھی ہوتا ہے، وہ بچوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اب میں جیسے ہم نے کہا کہ ہم بچوں سے ہر وہ بات کرتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے میں دیکھ لیں بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں جو بچوں کو بڑے ہو کے بھی پتہ نہیں ہوتی. وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ تربیت کا ایک کوئی معیار نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کون سا ہمارا کیریکلم کیا ہونا چاہیے بچوں کو پالنے کے حوالے سے. تو وہاں بھی کمی رہ جاتی ہے. اور وہ جو لیک آف کمیونیکیشن ہے، وہ ریلیشن شپ کو، کرنٹ کو فلو نہیں ہونے دیتی. کرنٹ تو ہے، وولٹیجز ہیں، لیکن فلو نہیں ہو رہا. اچھا، دوسری بات یہ ہے جو ہمارے نئے رشتے بنتے ہیں، جو بچوں کے نئے رشتے بنتے ہیں، شادی ہوئی، اب بعض اوقات ہم لوگ اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں اس ریلیشن شپ میں کہ ہم ایک بندہ دوسرے کے پیرنٹس کو وہ ویلیو نہیں دے پاتا، اور نہ خود دے پاتا ہے بلکہ دوسرے کو بھی شاید پش کرتا ہے کہ آپ مت دیں. ٹھیک ہے، یہ ایک سیلفشنس ہے اور وہ آخر پے آف کرتی ہے. تو اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی بڑی گاڑی میں ایک بچہ آتا ہے اپنے پیرنٹس کو چھوڑنے کے لیے، تو اس کی مجبوری کیا ہے؟ اس کی مجبوری شاید وہ سوشل نیٹ ورک ہے اس کا، جس میں اس کی بیوی بچے بھی شامل ہیں، جو کہ وہاں ان کو پراپرلی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے. تو ہمیں اب گوئنگ فارورڈ یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس طرح سے کوشش کریں تربیت کرنے کی کہ وہ اپنے بزرگوں کو اہمیت دیں. وہ ان کو کم از کم یہ ضرور کہیں کہ بزرگ ہے. اللہ تعالیٰ نے بزرگی میں بڑی نعمت رکھی ہے. آپ یقین کریں، میں نے یہ سنا ہے اور یہ بہت حد تک ویریفائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عمر کے بعد انسان کو ایک بزرگی کا درجہ دے دیتا. پھر اس پہ آپ کا احترام لازم ہے، چاہے وہ آپ کا والد نہیں بھی ہے، آپ کو احترام کرنا کوئی بھی بزرگ ہے، آپ نے احترام، یہ ہم نے لازمی لے کے آنا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے سے بڑی جلدی ختم ہوا ہے. دیکھیں، یہ امریکن معاشرے سے اتنی جلدی نہیں ختم ہوا، یہ یورپین معاشرے سے اتنی جلدی ختم نہیں ہوا. ہاں، وہ علیحدہ ضرور رہتے ہیں، لیکن ان کا ان کی ٹریننگ میں شامل ہے کہ وہ ایک تعلق ہے. میں نے ان لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا اپنے پیرنٹس کے بارے میں. ہمارے معاشرے میں نا یہ بڑا بے ترتیب طریقے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں اس پہ بڑا خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، میڈیا کو بھی، والدین کو بھی، معاشرے کو بھی، کہ ہم بزرگ کا احترام اس کو کسی حد تک ہائی لائٹ کریں اور ان کی فوک وزڈم پہ لوگوں کو قائل کریں کہ ان سے کچھ سیکھیں. آپ کچھ سیکھیں. عائشہ، ہم بات جب بھی والدین کی کرتے ہیں تو والدین اور بچوں کی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں. ہاؤ واز یور ریلیشن شپ ود یور پیرنٹس؟ اچھا، میرے جو پیرنٹس تھے، فادر تو وہ جیسے ہمارے ٹریڈیشنل فادر ہوتے ہیں، بڑے سخت تھے. اور اب تو وہ حیات نہیں ہے، بٹ تھوڑے سے شارٹ ٹیمپرڈ بھی تھے. تو ان کا غصہ آتا تھا تو مطلب پورا گھر کانپ اٹھتا تھا. تو یہ تھا. لیکن جب وہ بوڑھے ہوئے، اور میں ایک بات کہوں گی کہ میرے والد جو ہیں ان کی آخری سانس میرے ہاتھوں میں تھی. سو اس طرح وہ میری گود میں ہی پاسڈ ہوئے. تو جو آخری ان کے دن تھے وہ کینسر سے فوت ہوئے. اور ہمارا بڑا اچھا ایک ریلیشن شپ تھا تب. میری امی تو ہمیشہ ہی بہت سے پیار کرتی رہی، سپورٹ بھی کرتی رہی. لیکن چونکہ میں اب بھی اپنی فادر کی بات کر رہی ہوں اور میں آنیسٹ بات کرتی ہوں، تو یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے ہوتا تھا کہ یار ابو بڑے سخت ہیں، اور ڈرا کرتی تھی میں ابو سے.
اور اس وقت کوئی اتنا اچھا ریلیشن شپ نہیں تھا, اور میں امی کی بڑی سائڈ بھی لیا کرتی تھی. دیر ور ٹائمس کہ میں نے آئی اسٹوڈ بائی ہر کہ نہیں آپ میری امی کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتے. آئی واز دیٹ کائنڈ آف اے چائلڈ. تو باقی بہن بھائی کہتے تھے پاگل ہے یہ ڈانٹ کھاتی ہے زیادہ. لیکن یہ ہے کہ مجھے اس پہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ یار میں وہ بچہ تھی جس نے اپنے ماں کے لیے اسٹینڈ بھی لیا ہے, اور ہمیشہ جو میری ہمت تھی میں نے ان کی خدمت کرنے کی بھی کوشش کی. اور جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ آخری دنوں میں, بلکہ جب ابو کو کینسر تھا تو مجھے یاد ہے کہ ایک ابو کے سامنے جوکس شیئر کیا کرتی تھی, شعر ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی, بڑا وہ انجوائے کیا کرتے تھے. تو اس وقت ہمارا ریلیشن شپ بہت اچھا ہو گیا. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی تکلیف میں آنے کے بعد ہی جب وقت کم رہ جائے, بہت افسوس ہوتا ہے بات کہ یار ہم پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے, ہم جان ہی نہیں پائے کہ ان کے دل میں کیا محبت کا خزانہ ہے, میرے دل میں ان کے لیے کیا کچھ کرنے کی خواہش ہے. وہ ایک کنیکشن نہیں بن پایا وہ پھر. لیکن یہی بات ہے جو میں کہہ رہی تھی کہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھ نہیں پاتے ہیں, لیکن الحمدللہ کہ جو بھی ہوا تو مجھے اس بات پہ ہے کہ یار آخری سانس ان کی میری گود میں تھی, اور اچھا وقت تھا وہ, جو بھی ہمارے آخری لمحات تھے, شکر ہے اس میں. آئی تھنک اس میں ہم سیکھتے یہ ہیں عائشہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس وقت ہے. اگر آج آپ کے پاس وقت ہے تو یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا. آج بھی وقت ہے, جو بھی آپ کے دل میں ہے جسٹ سے اٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں محبتیں رہ جاتی ہیں, لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, کسی کو کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے. بڑی ہمت چاہیے ٹو بی ایکسپریسو, بی ایکسپریسو. فیاض صاحب, اتنے والدین کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, اور کبھی یہ شیئر کرتے ہیں وہ کہ ان کے دل میں کوئی ریپینٹنس ہو کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر یہ نہ کرتے تو شاید آج اولاد کے ساتھ ہوتے, کس بات کو وہ ریپینٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ دیکھیں, ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں اچھا پلے کرے, اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس معاشرے کو ایک مفید شہری دیں. ہر والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے, ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھا اور مفید شہری بنائیں. اب والد جو ہے یا جو والدہ ہے وہ اپنی ساری توانائی, اپنی ساری صلاحیت, اپنا سارا جذبہ, اپنی جتنی وہ ایموشنل لائف ان کی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے وقف کرتی ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے. اس کے باوجود بھی جب بچے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر جو سب سے جو گیپ آتا ہے ماں باپ میں اور بچوں کے درمیان, جہاں تک ہم نے ریسرچ کیا ہے یا ہم سمجھے ہیں, وہ شاید والدین دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور قرآن اور حدیث کی طرف, اپنے دین کی طرف, جو بچوں کو بیسک چیزیں ہیں دین کی وہ نہیں سکھائی جاتی. یعنی کہ ہم ڈگری دلوانے پر فوکس رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر ایک صاحب بن جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ بڑا صاحب تو بن جاتا ہے, انسان چھوٹا رہ جاتا ہے جس میں احساس نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بچے پائلٹ بھی بن گئے, انجینئر بھی بن گئے, ڈاکٹر بھی بن گئے, لیکن ایک اچھے انسان نہیں بن سکے. انسان بنانا ہے ہم نے, اس سوسائٹی کو محبت سکھانی ہے, پیار سکھانا ہے. جیسے گیلانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ محبت نہیں ہے والدین اور بچے کے درمیان, بس بچہ ایک مشین بنا ہوا ہے اس دور میں. وہ صبح اٹھے گا, اس کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے, باپ جائے گا وہ اپنے بزنس پر نکل جائے گا, والدہ جو ہے وہ سوشل ورکر ہے وہ ادھر نکل جائے گی. بچوں کو مہینہ بچے ہی نہیں ملتے, نہ باپ ملتا ہے نہ ماں ملتی ہے. تو پھر جب گیپ آئے گا اتنا تو پھر یہ سوسائٹی اور معاشرہ ان چیزوں کو فیس کرے گا. یعنی صاحب, ایک باپ پر بہت, آج کے دور میں تو خیر ماؤں پر بھی, لائک عائشہ از سٹنگ ہیئر ایز اے سنگل پیرنٹ, فائنینشیل گینز, ہمیں پیسہ کمانا ہے ٹو میک بوتھ اینڈز میٹ. آپ سروائیو نہیں کر سکتے, آپ ایک اچھی عزت دار زندگی نہیں گزار سکتے. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں والدین کے ساتھ ہم زیادتی کر دیتے ہیں, خاص طور پہ باپ کے ساتھ؟ بڑھاپے میں ہی وہ آتا ہے واپس باہر سے ساری زندگی کما کر, جو ہم بات کر رہے تھے. پلیز شیئر ود دی آڈینس کہ باپ از ٹو بزی میکنگ بوتھ اینڈز میٹ کہ وہ جو ایک ہیومن کنیکشن ہے اپنی فیملی کے ساتھ وہ نہیں بنا پاتا. اچھا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے منیبہ جو آپ نے کی کہ ہمارے ہاں نا, دیکھیں اکانومی کا خیال رکھنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن وہ اس دوڑ میں کتنا آپ نے لگ جانا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے اس دوڑ میں لگ گئے. ابھی بھی بہت دفعہ ہمیں بھی احساس دلایا جاتا ہے کہ نہیں ایسے کر لیا جائے,
تو زیادہ ہماری انکم ہو جائے گی. حالانکہ اللہ کا شکر ہوتا ہے بہت ساری چیزیں آپ نے زندگی میں, لیکن اس کی ہم نے لمٹ ڈیفائن نہیں کی ہوئی انفارچونیٹلی, اور اس دور میں ہم نے جوت دیا ایک بیل کی طرح. تو میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا چلوں. جیسے آپ نے بات کی, ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے پاکستان آنا تھا, تو انہیں کہا کہ ایک اور دوست ہے کہ جی وہ میرے ایک صاحب ہیں, ان کے نا کچھ پیسے آپ لے جائیے گا, ان کے گھر دے دیجیے گا. وہ کہتے ہیں جی میں جب ان کے گھر گیا تو وہ جو وہاں پہ نا لوگ کمانے کے لیے, بچت کے لیے بہت زیادہ یعنی کنسرنڈ ہوتے ہیں. اچھا اس نے کوئی ایک عجیب سی جگہ پہ, عام سے جگہ پہ ایک فلیٹ لیا ہوا, فلیٹ میں شاید زیادہ لوگ بھی رہتے تھے, گندا سا فلیٹ, کوئی فرنیچر نہیں, اے سی کا بھی کہتا ہے منہ کھلا ہوا تھا اس کا. تو وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک عام سا آدمی, تو اس نے اسے پیسے دیے, اور وہ پیسے انہوں نے, کہتا میں جب لے کے ان کے گھر آیا تو میں حیران رہ گیا کہ ان کا ایک لیوش لیونگ سٹائل تھا, بہت خوبصورت گھر, 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی, بچے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. تو کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ بندہ کس مشکل سے یہ مشقت کر کے یہ کر رہا ہے, اور یہاں دیکھیں کس قدر آسانی سے یہ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, اڑا بھی رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ تو یہاں تک تو انہوں نے بات کی. اس کے بعد میں نے کہا مجھے لگتا ہے, اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو یہ صاحب جو اتنی محنت سے کما رہے ہیں نا, ان کے ساتھ اس سے بھی انفارچونیٹلی برا ہوگا جب یہ واپس جائیں گے, جب ان میں طاقت نہیں رہے گی پیسہ کمانے کی, اور انہیں پتہ ہے کتنی محنت سے کمایا, جب یہ واپس جائیں گے بڑھاپے میں اور اپنے بچوں کے پاس, وہاں جا کے یہ دیکھیں گے یار یہ لائٹ کیوں فالتو جل رہی ہے, کیونکہ اس نے بڑی محنت سے کمایا, یہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے. تو بچوں نے کہنا یار یہ کون سی مصیبت ہمارے, ایسا تو نہیں کیوں تھا, واپس آ گیا, یہ واپس چلا جائے, یہ کیوں آ گئے. اور پھر وہاں سے نا ایک ایسا ریلیشن شپ اسے دیکھنے کو ملے گا جس میں انفارچونیٹلی اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. تو جن کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا, وہاں جا کے وہ ان سے اس سے زیادہ دکھ اور تکلیف میں اس کا وقت گزرے گا. تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی فیملی کے کسی پارٹ کو ایک منی مشین بنا لیا. ہمارا تعلق اس بندے سے صرف پیسے کا رہ گیا, محبت اور خلوص کا رشتہ نہیں رہا. جیسے اب یہ سنگل مدر ہیں, یہ کماتی بھی ہیں نا, لیکن اگر ان کا تعلق اولاد کے ساتھ صرف یہ ہو کہ آپ نے ان کی ضروریات پوری کرنی, تو میں نے اس سے یہ سیکھا کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور بتائیں جب آپ روتے ہیں, جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں, جب آپ کو آفس میں تکلیف ہوتی ہے, ان سے شیئر کریں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ میری زندگی جو تمہیں لگ رہا ہے یہ ڈالرز یا روپیز اتنے آ رہے ہیں, اس کے پیچھے بہت دکھ بھری کہانیاں ہیں. تو ان کے ساتھ کسی حد تک ضرور شیئر کریں, ان کو لگے کہ نہیں یہ بڑی مشکل تکلیف سے ہمارے لیے یہ کرتا ہے, اور ہم نے بھی تھوڑا سا اس کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ایک ابھی تک وہ کنیکشن انفارچونیٹلی اسٹیبلش نہیں کر پائے. آپ نے بڑی پیاری بات کی گیانی صاحب کہ ہم والدین نا وی آر ٹرائنگ ٹو بی عائشہ ویری اسٹرانگ, ہم اپنے بچوں کے آگے نا سپر ہیروز بنتے ہیں. ہمارا بچہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ ہم رو بھی سکتے ہیں, ہمیں ڈر بھی لگ سکتا ہے, ہم کچھ اچھا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں, ہم اپنی خواہشیں بھی پوری کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم وہ ایک بے لوث مجسمہ بن جاتے ہیں کہ ہر چیز بس ہم نے دینی ہے, ہم حاصل نہیں کچھ کر پاتے. آپ کے لیے کتنا مشکل ہے ٹو کیپ دا بیلنس کہ ایک طرف فائنینشلی بھی آپ نے خود کو امپاور کرنا ہے, ایموشنلی بھی بچوں کے ساتھ آپ نے کنیکٹڈ رہنا ہے. یہ مشکل ہوتا ہے, اور دیر آر ٹائمز جب میرا کوئی فائنینشیل کرائسس ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ, تو میں ویسے اپنے بچوں کے ساتھ بڑی اوپن ہوں, اور میں ان کو بتاتی ہوں, اور میں اپنے بچوں کو بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ بچوں آپ نے اتنا پڑھنا ہے کہ آپ نے اسکالرشپس لینے ہیں, اور الحمدللہ میرے بچے لیتے ہیں. تو یہ میں ان کے ساتھ بالکل شیئر کرتی ہوں ایموشنل ٹراماز. اب میں کس کے ساتھ, لیکن دیر آر فیو تھنگس آپ بچوں کے ساتھ شاید شیئر نہیں بھی کر سکتے نا, آپ ان کو نہیں کر سکتے, آپ ان کو وہ ٹراما اپنا پاس آن نہ ہی کریں تو اچھا ہے. تو یہ آپ کو جو بیلنس اسٹرائک کرنا ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گی, جو جیسے میرے بچہ جو ہیں وہ ٹین ایجرز میں ہیں ابھی, تو دیر آر ٹائمز جب بچوں کے ہارمونل پرابلمس ہوتے ہیں, چینجز ہوتی ہیں, اور ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیسے ان کو ٹریٹ کرنا ہے. تو میری ایک دوست ہیں بڑی سمجھدار ہیں, انہوں نے مجھے کہا دیکھیں جب بچہ ایسی کوئی ہو سچویشن میں, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے, ایک تو جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اور سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہو. باقی جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ صحیح, آپ اس کو چلنے دیں, اس کو سیکھنے دیں, اس پر اتنی بھی سختی نہ کریں کہ وہ آپ سے دور ہو جائے, اور بچے اپنی چیزیں لرن کر لیتے ہیں. اور الحمدللہ میرے تو بچوں کو جیسے میں بتا رہی ہوں کہ دے نو کہ ہماری امی کا ساتھ جو ہے کوئی مشکلات حالات ہیں, اور ہم اتنے زیادہ شکر ہے جیسے وہ
برتھ ڈے گفٹ پہ بھی اتنا نہیں مجھے تنگ کریں گے. تو یہ آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کیا کرائسس سے یہ گزر رہی ہیں, ان کی کیا اسٹرگل ہے. سو دے آلسو بیکم اے پارٹ آف یور اسٹرگل, اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ آئی تھنک شیئرنگ سے آپ جو ہیں ایک دوسرے کو کنوے کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس پوزیشن میں ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے. کہ بچے اور والدین دو ڈفرینٹ ٹیمز نہیں, آپ ایک ہی ٹیم ہے. اگر ایک والد یا والدہ اسٹرگل کر رہے ہیں تو وہ اسٹرگل بچوں کی بھی ہے. آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں, آپ ایک ساتھ ایک ٹیم میں ہیں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے عائشہ کہ ہمارے ساتھ جو بھی چیزیں ہوئیں ہماری تربیت میں, کچھ بہت کمال چیزیں تھیں, کچھ ہمیں ٹائز کاٹنے پڑے, ہمیں کچھ چیزوں کو چینج کرنا پڑا, گیو اپ کرنا پڑا, کیونکہ وہ ہمارے لیے ایموشنل ویل بینگ کے ٹھیک نہیں تھیں. آپ نے وہ کیا کیا چیزیں تھیں جس کو آپ نے سوچا کہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف, میں اپنے بچوں کو اس طرح نہیں اس طرح پالنا چاہتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز کا جو ہم برڈن ڈالتے ہیں بچوں پہ وہ بڑی زیادتی ہوتی ہے. ہمارے جو خواب ہیں وہ ہمارے تھے, وہ ہمیں اپنے بچوں پہ نہیں ڈالنے چاہیے. ہاں, تو یہ مجھے لگتا ہے, اور یہ میں نے سیکھا ہے کہ ٹھیک ہے, جو میں اچیو کرنا چاہتی تھی, جو میرے خواب تھے, وہ میری پرسنالٹی ہے, میرے بچے کی پرسنالٹی نہیں ہے. مجھے اس کو تنگ نہیں کرنا کہ بس تم یہ بن جاؤ اور یہ کر لو. بس ٹھیک ہے, جو اس کی اسٹرانگ پوائنٹس ہیں اس کو ان کو ایکسپلور کرنے دینا چاہیے. تو ہم ایز اے پیرنٹ جو ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ سخت ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بس یہی کرو جو میں نے کہہ دیا ہے. تو ان کو لیٹ اٹ بی, بچے کو خود بھی ایکسپلور کرنے دیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اور آئی ایم شیور کہ اگر آپ نے اس کی تربیت اچھی کی ہو تو آپ کو فائنلی اچھا ہی انسان ملتا ہے. ایسا ہی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ پروفیشنل انسان جتنا بھی ہو جائے, اگر آپ کا بچہ اچھا انسان ہے تو وہ دنیا میں کوئی بھی کام کر لے گا, اللہ اسے کامیاب کرے گا. ہمارے ملک کا قانون کس طرح بوڑھے والدین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, یہ بات جاننا اولاد کے لیے بھی بہت ضروری ہے, والدین کے لیے بھی بہت ضروری. ہمیں جوائن کیا ہے فاطمہ زہرا صاحبہ نے, آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم فاطمہ. السلام علیکم منیبا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اکثر ہمیں نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیو سرکولیٹ کرتی ہیں اور بڑی درد اور دل دکھانے والی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں بچے والدین پر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, تشدد کر رہے ہوتے ہیں, اولڈ ہومز بھر رہے ہیں دن بدن والدین کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کا قانون کس طرح والدین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور ایسے ٹاپک پہ بات کرنے کی مجھے آپ نے اپرچونیٹی دی جس کے اوپر واقعی بات کرنا بنتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل پیرنٹس کے اوپر وائلنس جو ہے وہ بہت ہی کامن ہو گیا. آج سوشل میڈیا پہ ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہوتی ہے, اور بہت ایسے کیسز ہیں جو رپورٹڈ بھی نہیں ہوتے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے 2021 میں ایک آرڈیننس پاس کیا جس کو پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس کہا جاتا ہے. اور اس لاء کو پاس کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو بچے اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں اس ظلم کو روکا جا سکے. اور یہاں پہ بہت ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پہ پیرنٹس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, بے دخل کر دیا جاتا ہے, ایون ان کیس ان کی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہے تو وہاں سے بھی ان کو نکال دیا جاتا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے لاء پاس کیا گیا ہے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو لاء ہے یہ صرف والدین کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا بلکہ جو آپ کے دادا دادی ہیں وہ بھی والدین کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. اگر ان کیس کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس پہ یا اپنے دادا دادی پہ, نانا نانی پہ اگر آپ وائلنس کرتے ہیں, ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو لاء ہے اس میں دونوں سچویشن کو ہینڈل کیا گیا کہ ایک وہ سچویشن ہے جہاں پہ بچے پیرنٹس کو گھر سے نکال دیتے ہیں, چاہے وہ گھر آپ بچوں کا اپنا ہے, رینٹ پہ ہے, یا پیرنٹس کا اپنا گھر بھی ہے. اگر آپ بچوں کو آپ پیرنٹس کو نکالیں گے تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے 1 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے, آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری سچویشن اس میں یہ آتی ہے کہ جب جو پیرنٹس کا اپنا گھر ہے اور اس میں وہ بچے کو نکالنا چاہے تو اس سینیریو میں پیرنٹس کے پاس یہ اتھارٹی ہے, رائٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک نوٹس سرو کر سکتے ہیں جس کی کمپلائنس 7 days میں ضروری ہے. وہ نوٹس آپ TCS کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں. ایون اس لاء میں تو اس چیز کی بھی آپ کو پریویلیج دی گئی کہ آپ وہ نوٹس ان کو الیکٹرانک موڈ سے بھی بھیج سکتے ہیں, آپ ان کو انٹرنیٹ کے تھرو بھی وہ بھیج سکتے ہیں. اگر کوئی آپ اس کو واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دیں, ای میل بھی بھیج سکتے ہیں, یا آپ ان کو ان پرسن بھی سرو کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے بچوں کو وہ نوٹس سرو کرتے ہیں تو ود ان 7 days بچوں کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ گھر خالی کریں. اگر وہ گھر خالی نہیں کرتے تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ جو ہے ڈپٹی کمشنر کے پاس اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن کمپلین فائل کر سکتے ہیں, اور اس کے کمپلین کی جو ہیئرنگ ہوگی اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ بچوں کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے. فاطمہ, پھر اس قانون کے مطابق تو جتنے اولڈ ہومز پاکستان میں ان کو خالی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر والدین کو گھر سے نکالنا ایک جرم ہے ہمارے قانون میں, تو
कैसे हाउ आर पीपल रोमिंग अराउंड सो फ्री? फिर तो ओल्ड होम्स के अंदर जाकर आपको नहीं लगता कि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन वालिदैन को वापस उनके घरों में भेजा जाए, क्योंकि ये जुल्म भी है और ये क्रिमिनल एक्ट भी है? एग्जैक्टली ऐसे ही देखिए, अगर इस लॉ की बात करें तो जो ये लॉ है ये 9 मई 2021 को पास हुआ। लाइक अभी इस लॉ को प्रोमलगेट हुए, इम्प्लीमेंट हुए 2 साल भी नहीं हुए, तो अभी लोगों को इस लॉ की अवेयरनेस ही नहीं है। बट आई हैव सीन कि इस लॉ के अंदर कंप्लेंट जो है वो फाइल करते हैं लोग, मतलब पेरेंट्स के पास ये राइट है और उन्होंने इस रेमेडी को अवेल करते हुए अपने बच्चों को घर से निकाला है, या इनकेस अगर बच्चों ने उनको घर से निकाला तो वो घर में वापस आए हैं। असल में चीज ये है कि लोगों को लॉ की अवेयरनेस ही नहीं है, अपने राइट्स की अवेयरनेस ही नहीं है। और अभी इस लॉ को पास हुए ही 2 साल हुए हैं, तो मेरे ख्याल से कि अभी इस लॉ को इम्प्लीमेंट होने में और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होने में टाइम लगेगा। तो ये फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेरेंट्स को एजुकेट करें कि आपके राइट्स क्या हैं, और अगर आपको कोई बच्चा घर से निकालता है तो आप उस घर में वापस कैसे आ सकते हैं। इवन अगर आपके बच्चों ने घर पे कब्जा किया हुआ है तो आप उनको घर से कैसे निकाल सकते हैं। दोनों सिनेरियोस इसमें कवर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फातिमा। फयाज साहब, लीगल एक्सपर्ट की आपने बात सुनी कि हमारा कानून किस तरह वालिदैन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, दादा दादी नाना नानी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जो वालिदैन आपके पास ओल्ड होम में है, आर दे अवेयर ऑफ देयर राइट्स? मैं फातिमा की बातें सुन रहा था, कहने की हद तक ये बहुत खूबसूरत बातें हैं, बहुत खूबसूरत बातें की हैं इन्होंने। मुझे ये बताएं कि एक खातून जिसकी उम्र 90 साल है, वो कैसे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए? उसके पास तो खाने को कुछ नहीं है, किसने करना है ये काम? क्या ये काम भी ओल्ड एज होम ने करना है? क्या ये काम भी हमने करना है? वकला हैं, सिविल सोसाइटी है, मुआशरा है, देखें हमें टीम वर्क पे काम करना पड़ेगा। जब तक हम टीम वर्क में काम नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब एक ऐसी खातून या एक ऐसा शख्स हमारे पास आ रहा है जिसके पास, जिसकी औलाद के पास, जिसके बच्चों के पास दुनिया की हर आराइश मौजूद है। क्या उसे कानून का नहीं पता? मुझे बताएं। पता है, हर Interesting point, बंदे को yes. हर चीज का पता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये उसी ने करना है या अपने वालिदैन की खिदमत उसी इंसान ने करनी है जिसको मेरे रब ने तौफीक, हिम्मत और इस्तिकामत दी। तौफीक, बहुत प्यारी बात कही आपने। जो बदबख्त है उसको क्या पता वालिदैन की कदर का। जिसने बूढ़े वालिदैन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिसने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करके जन्नत नहीं कमाई वो बदबख्त है इंसान। मैं कहता हूँ जन्नत तो माँ के कदमों में है। बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया है। आपको अपनी औलाद अजीज है, आपको अपने बीवी बच्चे अजीज हैं, आपको अपना बिजनेस अजीज है, आपको दोस्त फैमिली, एक माँ बाप ही अजीज नहीं है। आप उनकी खिदमत, बाप रात को पानी मांगता है तो आप उसको कहते हैं उठ के खुद पी ले। वो पानी पीने की उसकी हिम्मत होती तो वो खुद उठकर पीता। आपसे ना कहता। आप अपनी बूढ़ी माँ को मेडिसिन नहीं ला कर देते, आप खाना नहीं दे सकते अपनी माँ को। ये मुनीबा बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं हमारी सोसाइटी। आप क्या कहती हैं कि कल रोजे क़यामत हमसे नहीं पूछा जाएगा? हमसे भी ये सवाल होगा कि आपको इस्तिकामत दी गई थी, इस्तिताअत दी गई थी, आपने क्या किया? आपको वसाइल दिए गए थे, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया? आपको बताया गया था कि अमर बिल मारूफ, आपने क्यों नहीं इस पर काम किया? आपको नजर नहीं आ रहा कि ओल्ड एज होम भरे हुए हैं, ऑर्फन एज भरे हुए हैं, दस्तरखान लगे हुए हैं, लोग आटे के, बूढ़े वालिदैन आटे के लिए मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? इसलिए कि वो अपनी औलाद को जाकर आटे की एक बोरी लेकर जाकर अपनी औलाद को आटा खिलाए जाके, और कल औलाद क्या करेगी जब बूढ़े हो जाएंगे? उठा के ओल्ड एज में। आपने बड़ी अच्छी बात की। और माँ बद्दुआ नहीं देती। गिलानी साहब, अल्लाह ने तौफीक दी है तो हम एक दस्तरखान है काफ़ी साल से लग रहा है, मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस की कि मैं वहाँ बैठकर सिर्फ मुलाहिजा करती हूँ, जायज़ा ले रही होती हूँ कि जब एक औरत आती है शॉपर लेकर और वो कहती है कि चावल दे दें, फिर वो कहती है थोड़े ज़्यादा देते हो, हम कहते हैं आप अम्मा बैठ कर क्यों नहीं खाती? अपने लिए नहीं, औलाद के लिए ले जा रही हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। यानी कि एक बूढ़ी औरत को अपनी भूख का भी एहसास नहीं होता, उसको जो पीछे बच्चे भूखे होते हैं उसका एहसास होता है, वो उसके लिए लेकर जाती है। एक तो ये दर्दनाक बात है, और अल्लाह करे कि हम सब के दिलों में एहसास हो और हमारे दिल अल्लाह नर्म कर दे, और जिस तरह आपने कहा कि हमें तौफीक दे वालिदैन की खिदमत करने की। गिलानी साहब, वालिदैन के लिए माफ़ी मांगना कितना ज़रूरी है? औलाद को तो माफ़ी मांगनी चाहिए, वो बदतमीज़ी करे, बदज़बानी करे, कुछ भी करे, दिल आज़ारी करे, माफ़ी मांगे। वालिदैन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है टू एक्सेप्ट देयर फॉल्ट? आपको वाकई इस जगह पे आना पड़ता है कि आपके हाँ मैंने गलती की, और उससे भी ज़्यादा हिम्मत ही है कि आप किसी ऐसे बंदे से माफ़ी मांगें जो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो आपसे छोटा है। जी। तो बड़ी हिम्मत चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि
ہم سب نا اپنے اپنے حالات میں ایموشنل مومنٹس میں ہم آتے ہیں، اور اس ایموشنل مومنٹ کے اندر ہم جو بھی ایکٹ کرتے ہیں وہ کنٹرول اس پہ ذرا کم ہوتا ہے، بلکہ شاید نہیں ہوتا. تو اور ایسے مومنٹس آپ ختم نہیں کر سکتے. اللہ نے اپنے آپ کو بنایا اس طرح سے. ایموشن از این انرجی ایکچولی. ایموشن ایک قوت، ایک طاقت ہے. اس کو ہم چینلائز نہیں کر پاتے، اتنے اسٹرانگ نہیں بنتے. تو ہم اس کا اظہار کر دیتے بات کہہ کے، جھڑک کے، کبھی مار کے. تو وہ غلطی ہو سکتی ہے. اب ہم جو بات پہلے بھی کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اس ایک لمحے کی غلطی کو اگر ہم ریگریٹ میں پڑھ کے اور ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دیں، اس کا امپیکٹ بڑا ہو جاتا ہے. اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اگر کوشش کروں کس طرح خاموش ہو جاؤں، اس لمحے خاموش ہو جاؤں، اور فوراً آپ اس غلطی کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ وہ دوسرا بچہ جس نے مار کھائی ہے یا وہ بھی ایک ایموشنل مومنٹ میں ہے، وہ بھی آپ کو شاید صحیح ریئیکٹ نہ کرے، آپ کو شاید اور پرابلم آئے. تو آپ کو دونوں کو نارمل سٹیٹ میں جانے کے لیے وقت چاہیے. جب آپ نارمل سٹیٹ میں چلے جائیں اس وقت ہمت کر کے آپ ضرور اس کو بڑے بنیں. آپ بڑے ہیں، یہاں پہ آپ کو بڑے بڑا بنیں بننا اور ہے. جا کے سے بتائیں یہ بیٹا میں نے غلط کیا، غلطی ہو گئی. آپ نے ایسے کیا تھا، مجھ سے ایسے ہوا، ہاں مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں آپ آئندہ سے ایسے کیجئے تاکہ ہم اس طرح کے لمحے میں دوبارہ نہ جائیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں زندگی میں تھینک یو کہنا اور سوری کہنا بڑا ضروری ہے، اور سب سے مشکل بھی. سب سے مشکل اس لیے ہے کہ ہم اناؤں کے بت بنا کے بیٹھے ہوئے. ایگو ہمارے اندر نا ہر چھوٹی موٹی بات پہ، یہ بازاروں میں سڑکوں میں آپ کو ایگو بکھری نظر آتی ہے. لوگ ایک دوسرے کے اوپر سے گزر رہے ہیں لیکن سوری کہنے کی ہمت نہیں ہے. تو اور اسی سے انفارچونیٹلی نا ایک ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے جو کہ جہالت جس کے اندر بڑھتی رہتی ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کے احساس کرنا چاہیے. اگر مجھے سوئی چبھتی ہے تو آپ کو بھی چبھتی ہوگی، بالکل ٹھیک ہے. تو اگر میں کیوں آپ کو چبھاؤں اور اس کو انجوائے کروں. تو یہ ایک وحشت ہے جو انفارچونیٹلی آہستہ آہستہ ایک احساس کی کمی ہے جو ہمارے معاشرے میں آتی جا رہی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے. میں ابھی جب بات کر رہے تھے تو میں سوچتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں تھنک ٹینکس کی کمی ہے. یعنی آپ، میں، ہم چار لوگ کبھی کسی مسئلے پہ اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو وائی ناٹ کہ ہم اس کو ڈیولپ کر کے ایسی سائٹ پہ لے کے جائیں کہ جہاں ہم واقعی اس ایشو پہ کچھ کرنا شروع کر اور دیں. کچھ کنسٹرکٹیو جیسے رزلٹ ایگزیکٹلی جیسے انہوں نے کہا کہ اب ان پیرنٹس کو ان کا حق کون دلائے گا. بالکل. اب یہ تو ایک اور کام کر رہے ہیں، آپ ایک اور، میں ایک اور کام کر رہا ہوں. وائی ناٹ کہ کسی کے ذہن میں یہ کلک کر جائے اور وہ چار لوگ اکٹھے ہو کے صرف ایک پوائنٹ پہ کیا بات، اس پہ ایک تھنک ٹینک بنا لیں، لوگوں کو انفلوئنس کرنا شروع کریں، اپنی ایفرٹ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا. لیس الانسان الا ما سعی. اللہ کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں صرف ایک چیز دی ہے، وہ ہے کوشش، اور کچھ نہیں دیا. نیت صاف رکھو، کوشش کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے. تو ہم وہ ایفرٹ تو کریں نا، وہ ایفرٹ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں. عائشہ آج کے دور میں اٹس اے ڈیجیٹل ورلڈ، ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بچے اپنے فون سے زیادہ محبت کرتے ہیں، والدین سے کنیکشن ٹوٹ رہا ہے. آج کے دور میں جہاں انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں، والدین میں بھی ہیں، بچوں میں بھی ہیں. والدین کو لگتا ہے دے آر ناٹ گڈ انف، بچوں کو بھی لگتا ہے دے آر ناٹ گڈ انف. ہم اپنے بچوں کی اسٹرانگ کیریکٹر بلڈنگ کیسے کریں؟ جیسے انہوں نے بات کی، ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے اسلام کو فالو کریں، جو ویلیوز دی گئی ہیں سوسائٹی میں، ویلیوز کو اسٹرینتھن کرنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم ان ویلیوز کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، کریکٹر نہیں بنے گا. تو یہ جو اب ہے ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ فریڈم چاہتے ہیں اور آپ ہر چیز اچیو بھی کرنا چاہتے ہیں، اٹین بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں کریکٹر بلڈنگ کے اوپر اور ویلیوز کے اوپر شاید اتنا زور نہیں دیا جاتا. تو ایز اے پیرنٹ ہمیں اپنے بچوں کو یہ ضرور بتانا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، رائٹ اور رانگ کو بتا کے رکھیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ ایک صحیح انسان بن سکیں. جب تک ہم صحیح انسان نہیں بنیں گے، ہم کیا اپنا سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ بنائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ویلیوز کو کمپرومائز نہ کریں. جسٹ بیکاز یو وانٹ ٹو فٹ ان، ڈونٹ کمپرومائز آن یور ویلیوز، کیونکہ آپ کی ویلیوز آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں. اور والدین کے لیے گیلانی صاحب کتنا ضروری ہے بچوں کو صحیح ویلیوز دینا. ویلیو کا تعلق مٹیریل ورلڈ سے نہیں ہے. پلیز کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، بچہ نا منیبہ وہ سیکھتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں سیکھتا جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. یس. تو ہمیں واقعی اسی طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے. اچھا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا یہ ایک بڑی آئیڈیالوجی اس میں آتی ہے کہ ایسے کرنا چاہیے، اتنا آسان نہیں. آپ کو ہنڈرنس ہے آپ کے اندر سے بھی، ایگو،
اینڈ ادر تھنگس. اور آپ کے باہر سے بھی معاشرہ اس طرح سے آپ کو رسپونڈ نہیں کرتا, گھر کے اندر آپ کو وہ سپورٹ بعض اوقات نہیں ملتی جس طرح سے آپ چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ چیلنجز رہتے ہیں. لیکن کوشش جو ہم کہتے ہیں, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ کر کے دکھائیں جو ہم اسے بنانا چاہتے ہیں, یا کم از کم اس کے ساتھ وہ وقت بتائیں. اب بچے کو نا ہم کہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے تم جو ہے نا یہ مولوی صاحب کی یا میری تقریر سنو جو میں بول رہا ہوں, تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ بورنگ ہے, ہم بھی نہیں سنتے تھے بچپن میں. ہاں اس کے ساتھ اس کا جو انٹرسٹ ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں اور اس میں اس کے ڈائریکشن آہستہ آہستہ بنانے کی کوشش کریں. ہم بھی وہاں نہیں جانا چاہتے نا, تو وی ہیو ٹو اسٹیپ بیک اور تھوڑا سا وقت لگائیں اور اس کے انٹرسٹ کو ہم لے کے چلیں اور پھر اس کو ڈائریکشن دیتے چلے جائیں. اور بچوں کو یہ کہنا نا کہ کم لیٹس لرن ٹوگیدر, آؤ مل کر کچھ نیا سیکھیں, اس سے بچے کو یہ لگتا ہے کہ میرے والدین انسان ہیں, وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں اور دنیا میں کچھ ایسا ہے جو وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں. کوئکلی فیاض صاحب, جاتے جاتے والدین کا عالمی دن ہے, ان بچوں کو کیا کہیں گے جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں؟ ان بچوں کو یہ کہوں گا کہ وقت اب بھی نہیں گزرا, جی پلٹ آؤ, لوٹ آؤ, اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرو اور اس مکافات عمل سے بچو جو آنے والے دور میں, آنے والے وقت میں خدا نہ کرے کہ ان لمحات میں سے آپ کو گزرنا پڑے. اب بھی وقت ہے, لوٹ آئیں, اپنے والدین کی خدمت کریں کہ جس نے والدین کی خدمت کی وہ جنت کا مستحق ٹھہرا. بیوٹیفل, کیپ اپ دا گریٹ ورک فیاض صاحب, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو. جاتے جاتے بس میں یہی کہوں گی کہ والدین کو فرائض تو بتائے جاتے ہیں, ان کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا, رشتے احساس کے ہوتے ہیں. اشفاق احمد نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں, احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے. لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے, احساس مر جائے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اگر اولاد کے دل سے والدین کا احساس مر گیا تو یہ سماج مر جائے گا. اس سماج کو زندہ رکھیے, اچھے انسان بنیے, اچھی اولاد بنیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.